لو انزلنا حاض القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اس کا لنک کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے پارا پارا ہو جاتا۔ تم مشرکین، تم کفار، تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں لیکن تمہارے دل دہلتے نہیں ہیں۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیک بھائی، یہ بہت ہی خوبصورت ایک تعلق ہے۔ دیکھیے، جس آیت کی ابھی وضاحت ہم نے کی اور آپ نے اس میں مدد فرمائی، دیکھیے وہ آیت قرآن مجید کا حصہ ہے جی اور اس میں تصور آخرت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے انعام اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے طرف سے سزاؤں کا اعلان، یہ سارا کا سارا اس پہلی آیت کا حصہ بنایا گیا، اور وہ پہلی آیت قرآن مجید کا حصہ ہے۔ گویا کہ قرآن پر یقین نہ کرنا اس پہلی آیت کا بھی انکار ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی آیات اور اس کے بعد کی جتنی آیات جس میں کچھ کام کرنے کو کہے گئے، کچھ کام نہ کرنے کا اس کا اعلان کیا گیا، منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعلیمات دی گئیں، زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے، سلیقہ بتایا گیا، یہ سب قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم اکثر گفتگوؤں میں، اور آپ سے بھی ہم نے بارہا سنا، اور قرآن مجید میں اس آیت کو بار بار مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا کہ یہ قرآن مجید زندگی کی رہنما کتاب ہے، ایک گائیڈ بک ہے، اس سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اس ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اگر ہم یہ آیت جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ اگر ہم انہیں اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کی ہیبت سے، اللہ کی ہیبت اور اس کے جلال سے نہ صرف دب جاتا بلکہ اس کے دباؤ میں آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔